حي على الفلاح. فلسطین کی تاریخ کا سفر ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ فلسطین کے ایک پیارے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک دلچسپ لڑکا رہتا تھا۔ احمد کو کہانیاں سننا بہت پسند تھا، خاص طور پر اپنے نانا ابو سے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، احمد اپنے نانا ابو کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، نانا ابو، کیا آپ مجھے فلسطین کی تاریخ کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ نانا ابو نے مسکراتے ہوئے اپنی کہانی شروع کی۔ فلسطین، میرے پیارے احمد، ایک ایسی جگہ ہے جس کی تاریخ اور ثقافت بہت پرانی اور شاندار ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں سالوں میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ آؤ ہم وقت کے سفر پر چلتے ہیں۔ بہت بہت پہلے، نانا ابو نے شروع کیا، کنہانی نام کی ایک عظیم قوم یہاں آباد تھی۔ وہ اس زمین کے پہلے لوگ تھے۔ انہوں نے شہر اور معبد بنائے اور خوبصورت برتن بنائے۔ وہ ماہر کسان اور تاجر تھے اور اس زمین کو کنعان کہا کرتے تھے۔ احمد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ پھر بہت سی دوسری قومیں اور تہذیبیں اس زمین پر آئیں۔ ان میں سے ایک قدیم بنی اسرائیل تھے۔ انہوں نے یروشلم میں ایک عظیم معبد بنایا۔ یروشلم بہت خاص ہے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے مقدس ہے۔ بنی اسرائیل کے بعد کیا ہوا، نانا ابو؟ احمد نے پوچھا۔ بنی اسرائیل کے بعد رومی آئے۔ انہوں نے فلسطین پر بہت سال حکومت کی اور بہت سی شاندار عمارتیں بنائیں، جیسے سڑکیں اور تھیٹر۔ لیکن ان کے دور کا سب سے اہم واقعہ نبی کی پیدائش تھی، جو امن اور محبت کا پیغام لے کر آئے۔ احمد نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں یاد کرتے ہوئے سر ہلایا۔ رومیوں کے بعد کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ رومیوں کے بعد بازنطینی سلطنت آئی اور پھر ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ سال تھا 638 اور مسلمانوں کی قیادت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یروشلم میں داخل ہوئی۔ انہوں نے سب کے ساتھ مہربانی اور احترام کا سلوک کیا اور خوبصورت مسجد الاقصی بنائی، جو آج بھی موجود ہے۔ یہ اسلامی حکومت کے تحت فلسطین کے لیے ایک خوشحال دور کا آغاز تھا۔ کیا اور بھی کچھ اہم ہوا؟ احمد نے پوچھا۔ جی، صدیوں بعد صلیبی یورپ سے آئے اور یروشلم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت سی لڑائیاں ہوئیں، لیکن عظیم مسلم رہنما صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو واپس لیا اور سب لوگوں کو امن سے رہنے دیا۔ حال کی تاریخ میں فلسطین کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں اور اپنی ثقافت اور ورثہ کو بچانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ آج بھی فلسطینی امن اور انصاف کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اپنی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور بہتر مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں۔ احمد نے غور سے سنا اور اپنے ورثے پر فخر محسوس کیا۔ شکریہ، میں ہمیشہ ہمارے وطن کی کہانیاں یاد رکھوں گا اور دوسروں کو سناؤں گا۔ نانا ابو نے مسکراتے ہوئے احمد کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ یاد رکھو میرے پیارے احمد کہ ہماری تاریخ میں بہادری، ایمان اور صبر کے بہت سے سبق ہیں۔ یہ تمہاری نسل کی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بزرگوں کی روح کو زندہ رکھو اور ایک پرامن اور منصفانہ دنیا کی کوشش کرو۔ اور یوں احمد اپنے وطن سے محبت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ بڑا ہوا۔ فلسطین کی تاریخ کی کہانیاں ہر کسی کو سناتا رہا اور اپنے بزرگوں کی وراثت کو زندہ رکھتا رہا۔ فلسطین کے ساتھ مضبوط یقین اور وحدت کے ساتھ ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے تاکہ لوگوں کو آگاہ کر سکیں، ان کی آواز کو بلند کر سکیں اور پرجوش دعا کر سکیں کہ قیامت کے دن اللہ کا انصاف ظالموں پر جلدی سے آئے گا۔ اللہ عز و جل فلسطین کے لوگوں کے حالات کو بہتر کرے، ان پر اپنی رحمت نازل کرے، انہیں صبر دے، انہیں مضبوط بنائے اور ان کے دشمنوں پر فتح دے۔ اللہ ان کے مرتبے بلند کرے اور انہیں جنت کے باغوں میں ان کے پیاروں سے ملائے۔ آمین ثم آمین۔